جی سر، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہو گئی تھی اور یہ کمپلیٹ امپلیمنٹیشن جو اس کی ہوئی تھی وہ 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگر ہم مصارفین زکوٰۃ کی بات کریں تو فقراء، مساکین، عاملین، غاربین، طریف قلب، فی سبیل اللہ، ابن سبیل اور فی الرقاب ہیں۔ یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اور سر اگر میں زکوٰۃ کے ریٹ کی بات کروں تو 7.5 تولے سونا اور 52 تولہ چاندی پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور سر اگر بات کی جائے تو جو بکریوں پر 40 بکریاں، 40 بھیڑیں اور 40 بھینسیں یا گائیں وغیرہ ہوں تو اس پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے 5 اونٹ ہوں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر میں عشر کی بات کروں تو سر لینڈ ہے جو 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اریگیٹڈ اور نان اریگیٹڈ۔ سر اریگیٹڈ پر جو ہے وہ اس کا 1/10 دینا پڑتا ہے اور جو نان اریگیٹڈ ہے اس پر 1/20 دینا پڑتا ہے۔ اور 1982 اور 1983 کی کراپس میں پاکستان میں پہلی دفعہ عشر لیا گیا تھا۔ سر اگر میں اس میں مزید ایڈ کروں تو اس میں یہ ہے کہ مال بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، مال ظاہری اور مال باطنی۔ سر مال باطنی سے مراد وہ مال ہے اگر کسی نے بھی اپنے گھر میں کچھ تھوڑا سا سونا یا کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہیں تاکہ وہ مشکل وقت میں کام آ سکیں، اور وہ مال باطنی ہے، تو شریعت مال باطنی پر جبراً زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ لیکن جو مال ظاہری ہے، جس طرح سے کوئی فیکٹری ہے، کوئی دکان ہے، اور جس طرح سے یہ بھیڑ بکریاں کا بڑا بڑا گروہ ہے، تو یہ مال ظاہری ہیں، ان پر جو ہے ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ جبراً زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ جس سے اگر بات کی جائے پاک چائنا ریلیشن کی تو 1949 میں ہی پاکستان اور چائنا کے درمیان میں ڈپلومیٹ ریلیشن سٹارٹ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 1963 میں جب پاک سندھ باؤنڈری ایگریمنٹ ہوا تھا تو تب جو شخص گم ویلی تھی 5500 کلومیٹر کی تھی، یہ پاکستان نے چائنا کو تحفہ دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سر اگر دیکھا جائے تو 1972 میں جب چائنا پرماننٹ سیکورٹی کونسل کا UN میں سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا ہے تو یہ پاکستان ہی ثالثی تھا، کیونکہ پاکستان نے جو اس وقت ہیری پیسنجر تھے، امریکہ کے فورن منسٹر تھے اور چائنا کے جو ایک فورن منسٹر تھے، ان کو پاکستان میں بلا کر ان کی میٹنگ کروائی تھی، جس کی وجہ سے چائنا جو ہے یہ پرماننٹ ممبر بن گیا تھا سیکورٹی کونسل کا۔ اور سر اگر بات کی جائے تو یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، پھر اس کے بعد اکنامک پارٹنر ہیں، ڈیفنس پارٹنر ہیں۔ تو اسی طرح نواز شریف بھی کہا کرتے تھے کہ جو پاک چائنا ریلیشنز ہیں یہ ہمالیہ سے اونچی ہیں، پیسیفک سے گہرے ہیں اور شہد سے میٹھے ہیں۔